الحمدللہ ذی المجد والثناء والعز والبقاء والرفعت والولاء والعظمت والکبریاء والصلاۃ والسلام علی رسول محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء و امام الاتقیاء والاصفیاء وعلی آلہ واصحابہ الذاکرین اللہ کثیرا فی السراء والضراء وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ماننے والوں میں سے پیدا فرمایا، اور ہم محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس کا تعلق سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو۔ ہم ہر اس شخص سے عقیدت رکھتے ہیں جس کا تعلق شہد و سرا سے ہو۔ ہمارے نزدیک محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کی گلی کنچوں میں پھرنے والے جانور بھی عظمت والے ہیں۔ ہمیں کوئی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس گلیوں میں رہنے والے کتوں سے بھی ہماری محبت اور عقیدت ہے۔ حضرت بیدم وارسی عرض کرتے ہیں، سگے طیبہ مجھ سے کہہ کے پکاریں بیدم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت عرض کرتے ہیں، تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ مدینے کے گلی کے کتوں کی عظمت پوچھنی ہے تو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیے، حضرت بولی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیے، حضرت محدث علی پوری پیر سید جماد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیے۔ مدینہ منورہ میں ایک جگہ پر حجاج کرام کی دعوت تھی۔ جب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو ایک کتا آ گیا، کسی نے اس کی ٹانگ پر پتھر مار کر زخمی کر دیا اور وہ تڑپتا ہوا وہاں سے بھاگا، اور حافظ سید جماد علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ اسی دعوت میں موجود تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ گئے اور اس کتے کے پیچھے بھاگے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹانگ پر زخم ہے۔ تو حضرت محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سر سے دستار مبارک اتاری اور اسے پھاڑ کر کتے کی ٹانگ پر پٹی باندھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلی میں کنچوں میں پھرنے والے جانوروں کے بھی عزت ہے، جو بزرگان دین ان کی عزت تکریم کیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گلیوں میں گھوما پھرا کرتے ہیں۔ بزرگان دین جو بھی حضور سے عقیدت رکھتے تھے، ان کی یہ محبت ہوتی تھی، یہ ان کی محبت کا مزاج ہوتا تھا کہ حضور کی گلی میں پھرنے والے جانوروں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام شان والے ہیں، مگر ان میں چند نفوس قدسیہ ایسے ہیں جنہیں بارگاہ خداوندی میں اور دربار مصطفی میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ ان میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم مرتب صحابی ہیں جن کا نکاح یک کے بعد دیگر حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صاحبزادیوں سے ہوا، اور یہ وہ مطہرہ امتیاز ہیں جو اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی نسبت سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا، اور محبوب کبریا علیہ تحیت و ثنا اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ فرمایا۔ دست خدا ہے حبیب خدا کو جو کہ ید اللہ تھا، دست خدا ہے حبیب خدا جو کہ ید اللہ تھا، ہاتھ بنا ہے آپ کا، ہاتھ بنا ہے آپ کا، آپ وہ ذیشان ہے۔ حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مقدس کے متعلق فرمایا، عثمان غنی کا ہاتھ ہے جس کا احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ مقدس قافلہ مکہ میں حدیبیہ پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اس مقدس قافلے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سن کر خبر حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حبیب کبریا نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مکہ معظمہ کی طرف بھیج دیا۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے اور اہل مکہ سے فرمائے، میرے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صاحب پاک تمہارے ساتھ
جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اس لیے تم ان کا راستہ نہ روکو۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ عثمان اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، مگر مسلمانوں کو اور ان کے نبی اکرم علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر میں اپنے آقا و مولا کے بغیر طواف کعبہ نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ برہم ہو گئے اور انہوں نے آپ کو مکہ معظمہ میں روک لیا۔ ادھر مسلمانوں کے قافلے میں افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بے سر و سامان جمعیت سے جانثار کی بیعت لے کر، جس کا قرآن کریم میں اسی طرح ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے جا رہے تھے، یک کے بعد یک، یعنی باری باری تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے۔ جب تمام سے بیعت لی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بخاری اور مشکات کی شریف کی حدیث ہے، ھذہ ید عثمان فضرب بھذا علی یدہ وقال ھذہ لعثمان، یعنی یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اسی پہ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، یعنی حضور نے ایک ہاتھ لیا، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اس کے اوپر اپنے دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اس فرمان رسول سے دو مسئلے حل ہو گئے۔ کیا دو مسئلے حل ہو گئے؟ ایک، یہ حضور علیہ السلام سید المرسلین کو علم تھا کہ میرا عثمان زندہ ہے، اس لیے بیعت زندہ کی ہوتی ہے، مردہ کی نہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو دست عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اسی آیے مطہرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ جل وعلا نے یہ اعلان فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تمہاری بیعت ہی نہیں کرتے، دراصل رب العالمین جل و شانہ کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر تمہارا دست اقدس نہیں بلکہ خالق دو جہاں کا دست قدرت ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس کو اللہ کریم نے اپنا دست قدرت فرمایا ہے، دست خدا ہے حبیب خدا جو کہ ید اللہ تھا، ہاتھ بنا ہے آپ کا، آپ وہ ذیشان ہے۔ مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ اور کون وہ عثمان غنی؟ جو منبع جود و سخا بھی ہیں، معدن حلم و حیا بھی ہیں، اور داماد نبی بھی ہیں، اور ہم زلف علی بھی ہیں، جو جامعہ قرآن بھی ہیں، ناصر ایمان بھی ہیں، جو امیر المؤمنین بھی ہیں، اور امام المجاہدین بھی ہیں، جو ذی النورین بھی ہیں، مجمع البحرین بھی ہیں۔ کون عثمان غنی؟ جو قرآن کریم کے قاری بھی ہیں، مسجد کے نمازی بھی ہیں، جو کعبے کے حاجی بھی ہیں، میدان کے جہاد کے غازی بھی ہیں، جو حالات عدالت کے قاضی بھی ہیں، جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، جو علم و عمل، قال و حال، گفتار رفتار، سیرت، کردار، ظاہر باطن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر کامل تھے، جو مالی اور جانی قربانی و ایمانی فراست، قلبی بصیرت، روحانی تربیت میں بے مثل و بے مثال تھے۔ اور کون عثمان غنی؟ جن کی جنتی ہونے کی خبر دنیا ہی میں مخبر صادق النبی نبی غیبدان علیہ السلام نے دے دی۔ کس طرح دی؟ وعثمان فی الجنہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، عثمان جنت کے۔ اور دوسری مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ لکل نبی رفیق و رفیق یعنی فی الجنہ عثمان، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، میرے رفیق یعنی جنت میں عثمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کا کیا شان و مرتبہ رکھا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ نے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا کیا، تمام صحابہ میں سے اول جو مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اس کے بعد جو مقام ملا
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اس کے بعد جو مقام ملا ذی النورین عثمان غنی کو ملا، جنہیں ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ذی النورین کس وجہ سے کہا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخا میں بھی اول تھے، جیسا کہ جنت کے عوض انہوں نے دنیا کے اوپر بیرو میں جو ان کا کنواں تھا انہوں نے خرید کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ جیش اسرت یعنی جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے کتنے ہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور انہوں نے جنت بھی خرید لی۔ حیا میں سب سے اول تھے۔ کسی طرح آؤ حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، جو امہات المومنین ہیں، فرماتی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے اور انہیں کی کچھ بات چیت کی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے اجازت مانگی، انہیں بھی اجازت دی گئی اور انہیں بھی کچھ گفتگو کی۔ پھر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے اور انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب حضرت ابو بکر اور عثمان حضرت عمر چلے گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضرت ابو بکر آئے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے جنبش نہ فرمائی، پھر حضرت عمر کے لیے بھی جنبش نہ فرمائی، یعنی اسی طرح لیٹے رہے جس طرح لیٹے ہوئے تھے۔ مگر عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے کپڑے درست فرمائے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو اس کے جواب میں سید دو عالم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، الا تستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ ایک اور روایت میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، امین اپنے رب کریم سے دعا کرے کہ اے اللہ، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، تو کل قیامت کو اس کا حساب نہ لینا، وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہ دے سکے گا۔ میرے دوستو، یعنی اللہ حبیب نے فرمایا، اللہ میرے عثمان سے بروز قیامت حساب نہ لینا، کیونکہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے آگے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یہ عثمان کی شان ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنتی ہونے میں شک کرنے والوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا حساب کتاب جنت میں بھیج دے گا، بلکہ آپ کی شفاعت سے 70,000 جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا کیا جو آپ پیچھے سن کے آئے۔ وہ سخی بھی تھے، وہ حیادار بھی تھے اور جیش اسرت بھی تھے، جنت کے خریدار بھی تھے، یعنی بیرون روم کے بدلے انہوں نے جنت بھی خرید لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا۔ وہ بیت رضوان بھی ہیں اور اللہ رب العالمین امن والہ جل جلالہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا۔ ابھی ان کی آخری شہادت کا وقت ہے۔ مخبر صادق نبی غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شہادت کی خبر تو پہلے ہی ارشاد فرما چکے تھے۔ چنانچہ جب اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ہونے کا وقت آیا تو ابن سبا یہود کی سازش سے باغیوں نے آپ کے مکان مظاہرہ کر لیا۔ آخرکار جمعے کا دن تھا، آپ روزے سے تھے۔ خواب میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے ساتھ افطار کے منتظر ہیں۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ آنکھیں کھولی تو فرمایا، اے میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جن نابکاری باغیوں نے آپ کے مکان کو گھیر رکھا تھا، وہ دیواریں پھاند کر گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ روزے کی حالت میں تھے اور کلام اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ باغیوں سے آپ نے فرمایا، تم سخت غلطی کر رہے ہو، اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ آپ کے فرمان عالیہ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے آپ پر کاری وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے خون کے قطرے قرآن کریم کی آیت فَسَيَخْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ نے
جام شہادت نوش فرمایا۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدنا انبیاء محبوب کبریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے ہر محبوب صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اور بروز قیامت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بحرمت سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔